السلام علیکم، میں ہوں افسا کومل۔ آج ہم نے ایک ملک کو درپیش ایک سنجیدہ مسئلے کا ذکر کرنا ہے۔ سوات میں پچھلے کچھ عرصے سے جو دشمن واقعات ہو رہے ہیں، جن کو ہم اپنے پروگرام میں بھی مسلسل کور کر رہے ہیں، ان سے اب لگتا یہ ہے کہ سوات میں دہشت گردی کے حوالے سے جو ایک دردناک تاریخ ہے، اس کا سلسلہ ایک بار دوبارہ شروع ہو رہا ہے۔ 2 دن پہلے سوات کے علاقے چار باغ میں ایک اسکول کی وین پر دہشت گردوں نے فائرنگ کی۔ 2 موٹر سائیکل پر سوار یہ دہشت گرد تھے، جس سے ڈرائیور وہاں پر موقع پہ جاں بحق ہوا اور 2 بچے زخمی بھی ہوئے۔ اس واقعے کے خلاف ڈرائیور کے اہل خانہ سمیت جو سارا کا سارا سوات، وہاں کے تمام لوگ باہر نکل آئے۔ ان میں مقامی تنظیمیں بھی تھیں، جو وہاں کے مقامی تنظیم ہیں، انہوں نے اس منگورا میں اس امن ریلی کا انعقاد کیا۔ سول سوسائٹی شامل ہوئی، طلباء، اساتذہ، وکلاء، ڈاکٹرز، ٹرانسپورٹرز، ہر شعبے سے اس طرح کے مناظر نظر آئے۔ وہاں کے لوگ وہاں پہ شامل نظر آئے، جو کہ جب اس میں شامل ہوئیں مقامی سیاسی جماعتیں بھی، جن میں وہ مذہبی جماعتیں ہوں یا دیگر ہوں، ان کے شرکا بھی پہنچے، تو اس نے اس کو ایک تاریخی ریکارڈ، ایک احتجاج بنا دیا۔ اور شرکا جو وہاں پر تھے وہ نعرے لگاتے رہے، جو آغاز میں آپ سن بھی رہے ہیں، اور بڑا پرزور اس بات کا پہ زور دیتے رہے کہ یہاں پر دہشت گردی کا خاتمہ ہونا چاہیے۔ کسی صورت بھی اس بات کے عوام نے کہا کہ ہم ایک بار پھر سے یہ سلسلہ یہاں پر شروع ہونے نہیں دیں گے۔ اس کے علاوہ یہ بھی بات کی گئی کہ وہاں پر اغوا برائے تاوان، بھتہ خوری، یہ تمام واقعات وہاں پہ پیش آ رہے ہیں۔ مظاہرین سے جو سیاسی رہنماؤں نے خطاب کیا، یہ بھی قابل ذکر ہے۔ سینیٹر مشتاق احمد وہاں پر پہنچے، ایمل ولی خان صاحب وہاں پر پہنچے، افراسیاب خٹک صاحب نے بھی عوام سے خطاب کیا، منظور پشتین صاحب نے بھی خطاب کیا، اور سبھی نے سوال وہاں پہ یہ اٹھایا کہ سوات کے لوگ پہلے بھی بہت قربانی دے چکے ہیں، اپنا خون بہا چکے، والدین نے اپنے بچے مرتے ہوئے دیکھے اور بچوں نے والدین۔ تو سوال یہ اٹھایا گیا کہ کس نے کالعدم ٹی ٹی پی کے ساتھ ڈیل کی اور انہیں واپس سوات میں آنے دیا۔ یہ جو عوامی احتجاج ہے صرف سوات میں نہیں تھا، ہری پور میں بھی تھا، اور مختلف علاقوں میں بھی وہاں پر دیکھا گیا۔ اب المیہ اس سارے معاملات کا یہ بھی ہے کہ سوات کے اسکول کے جو وین کے اوپر حملہ ہوا ہے، یہ فائرنگ کا واقعہ اس کے ایک دن بعد 11 تاریخ کو پیش آیا، لیکن آج سے 10 سال پہلے 10 تاریخ کو ملالہ یوسفزئی پہ اسی طریقے سے اسکول جاتے ہوئے حملہ کیا گیا تھا، اور یہ واقعہ پوری دنیا تک پہنچا تھا۔ ملالہ یوسفزئی نوبیل انعام حاصل انہوں نے کیا اپنی جرأت اور بہادری کے اظہار کے اوپر، لیکن آج جب وہ وطن واپس پہنچیں تو اسی طرح کی صورتحال کا پاکستان میں سامنا تھا۔ سوات میں اسکول میں پھر بھی اٹیک ہو رہا تھا اس وقت۔ تو سوال یہ بنتا ہے کہ ہم دشمنوں کو تو یہ تاریخیں یاد تھیں کہ انہوں نے پہلے کب حملہ کیا تھا، اور اب وہ اس کو سنک کر کے اس کے ساتھ دوبارہ حملہ کر رہے ہیں، لیکن لگتا ہے کہ ہمیں، ہمارے جو حکام ہیں اور جو ہماری ریاست ہے، اس کو یہ تاریخ یاد نہیں تھی۔ اس کے اوپر بات کریں گے کہ کیا وجہ ہے کہ یہ واقعات ایک بار دوبارہ سے آنے شروع ہوئے ہیں۔ اس کا جواب حکام کی طرف سے کوئی نہیں آیا، ہم اس کے اوپر تفصیلی ڈسکس تو کریں گے، کوئی تفصیل ابھی تک سامنے نہیں آئی، لیکن سمت کے جو ترجمان ہیں بیرسٹر سیف صاحب، ان کی بات آپ سن رہے تھے، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ کالعدم ٹی ٹی پی کے صرف واقعات نہیں ہیں، بلکہ یہ دیگر جو ان کے ساتھ تو مذاکرات ہو رہے ہیں، بلکہ اس مذاکرات کی جو مخالف گروپ ہیں وہ یہ واقعات کر رہے ہیں۔ تفصیلی طور پہ بات کریں گے، ٹیکنیکلی بھی بات کریں گے کہ کیا ہے کیا نہیں ہے، اور کیا واقعی یہ سوات کے عوام کا یہ مطالبہ درست ہے۔ عمران خان صاحب آغاز میں جو تنقید کر رہے تھے کہ وفاقی حکومت کیا کر رہی ہے، آج وفاقی حکومت نے ایک اسٹیئرنگ کمیٹی کا اجلاس رکھا جس میں ایم کیو ایم بھی آ گئی، دیگر جماعتیں بھی آ گئیں، لیکن پی ٹی آئی نے کسی قسم کی شرکت نہیں کی۔ اس سے بھی پتہ چلتا ہے کہ کس صوبائی حکومت کے لیے بھی معاملہ سنجیدہ نہیں، اور وفاق بھی اس کے اوپر کلو لیس نظر آ رہا ہے۔ بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ خصوصی طور پہ ہم نے اسٹوڈیو میں دعوت دی ہے بریگیڈیئر ریٹائرڈ سید نذیر صاحب کو۔ آپ دفاعی امور کے ماہر ہیں، بہت شکریہ سر۔ نظام سالارزئی صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں، آپ معروف صحافی ہیں اور ان معاملات کے اوپر گہری نظر رکھتے ہیں۔ سمر ہارون بلور صاحبہ کو بھی ہم نے خصوصی طور پہ دعوت دی ہے، آپ اے این پی کی رہنما ہیں اور ذاتی طور پہ بھی بہت کچھ آپ نے مشکل حالات گزارے ہیں اور بڑی قربانیاں دی ہیں اس دہشت گردی کے ہاتھوں۔ آپ سے بھی ہم جاننا چاہیں گے کہ آپ ان معاملات کو کیسے دیکھ رہے ہیں۔ بریگیڈیئر صاحب سے ہم آغاز کرتے ہیں۔ سر، ایسا یہ لگ رہا ہے ہمیں کہ آج جب ہم دیکھ رہے ہیں ساری رپورٹنگ کہ ہم وہ بیک ٹو اسکوائر ون چلے گئے ہیں۔ اب آپ جب اس کو اسیس کرتے ہیں تو آپ دیکھتے ہیں کہ حالات اسی طرف واپس جا رہے ہیں، اگر اسپیسیفکلی سوات کی بات کی جائے۔ بہت شکریہ، اسپیشلی اور یہ جو پروگرام ہے، جو ٹائمنگز ہیں اور جس طریقے سے آپ لوگوں نے اس کو پک کیا، یقینی طور پر بہت سارے سوالات ہیں جس کا جواب چاہیے، اور انفارچونیٹلی جو پبلک ہے وہ اس سے اویئر نہیں ہے۔ ایک تو یہ بات، اور دوسری بات جو آپ نے سوال کیا کہ اس قسم کے حالات، میرے خیال میں کہ اس قسم کے حالات نہیں ہے۔ اس قسم کے حالات اس لیے پوز کیے جا رہے ہیں کہ ایک فیئر سنڈروم کریٹ ہوا ہے، ایک خوف کی حالت ہے، اور وہ خوف کی حالت کیوں ہے کہ ماضی میں اس قسم کے واقعات ہوئے جو آپ نے ملالہ کا ذکر کیا، اب وہ ایک آئیکن ہے، لیکن وہ آئیکانک فگر کے ساتھ جو کچھ ہوا تھا اس کی ریپلیکیشن لوگ دیکھ رہے ہیں کہ شاید وہی ہے، اس کے خد و خال اسی سے ملتے ہیں۔ دوسری بات یہ کہ جو پولیٹیکل لیڈرشپ ہے، جہاں تک بات چیت کا تعلق ہے، تو مجھے پتہ ہے
کہ جو فارن آفس انوالو تھا پچھلے گورنمنٹ کا اور اس گورنمنٹ کا بھی. اس کے علاوہ پارلیمانی کمیٹی کو 2 دفعہ بریفنگ دی گئی سیکیورٹی پرسنل نے, اور ایک انہوں نے اوور سائٹ کمیٹی بھی بنا دی اس پر. تیسری بات یہ کہ کے پی گورنمنٹ واز فلی آن بورڈ, اور ان کا جو ترجمان ہے سیف صاحب, بیرسٹر سیف صاحب, وہ باقاعدہ افغانستان بھی گئے ہیں اور بات چیت لیڈ بھی کیا انہوں نے, لیڈ بھی کیا. اور چوتھی بات یہ ہے کہ جو مذاکرات تھے وہ اپنے طور پر صحیح ٹریک پر تھے اور آگے جا رہے تھے, کیونکہ 2-3 چیزوں کی طرف میں اشارہ کرتا ہوں, اور وہ یہ ہے کہ پہلے بھی اسپیشلی جو لال ٹوپی یا جو تاجک کیپ ہے یا وہ ہے, یہ امن کے بہت زیادہ نعرے لگاتے ہیں. اور ان کو میں نے اچکزئی صاحب کا جلسہ تھا پورے پختونوں کا 3 دن کا اس میں بنو میں, وہاں پر میں نے یہ ان کو سجیسٹ کیا تھا, اور اس میں افرسیاب صاحب بھی شامل تھے, یہ اس والے پی ٹی ایم والے بھی شامل تھے سارے, کہ وہاں پر بھی پختونوں کی حکومت ہے, ادھر بھی. دوسری بات یہ کہ جنگ زیادہ پختونوں پر رہا ہے. تیسری بات یہ کہ طالبان, اب یہ جو ٹی ٹی پی ہے ان پر طالبان کا اثر ہے, اور وہاں سے اب ان کا بیانیہ ختم ہو چکا ہے, کیونکہ اب ناٹو اور امریکہ ادھر سے چلا گیا, تو بہتر ہے کہ ہم جرگہ کے ذریعے ایک بات چیت کا آغاز کر لیں. لیکن یہ تو نہیں مانے, لیکن بہرحال ہم نے جرگے کیے اور بات چیت آگے چل پڑی. لیکن انفارچونیٹلی میں یہ دیکھتا ہوں کہ وہاں پر جو پی ٹی آئی کا ریپریزنٹیٹیو ہے مراد سعید صاحب, وہ بہت زیادہ شور مچا رہا ہے, اور جس کی وجہ سے یہ فیئر سنڈروم آیا. دوسری بات یہ ہے کہ پولیٹیکل لیڈرشپ نہ سینٹر میں اور نہ کے پی میں اس کی اونرشپ لے رہے ہیں کہ یہ بات چیت ہو رہی تھی, اور اس کے نتیجے میں کانفیڈنس بلڈنگ میئر میں کچھ لوگ آ گئے تھے جن کو طالبان نے ٹی ٹی پی نے بتایا تھا کہ وہ پہاڑوں میں رہیں گے, نیچے نہیں اتریں گے, اور وہ کسی قسم کی کارروائی نہیں کریں گے. لیکن وہ فیئر اتنا بڑھ گیا کہ اس کی وجہ سے پھر یہ تیسرا فریق, جس کی طرف سیف صاحب نے بھی اشارہ کیا کہ اس میں گل بہادر گروپ ہے, اس میں طارق گروپ ہے, اس میں داعش ہے, اس میں مزید تنظیمیں ہیں جو کہ وہ اس لبادے میں کام کر رہے تاکہ یہ پیس پروسیس کو سیبوٹاج کیا جائے, اور عوامی سطح پر جو کچھ ہو رہا تھا اس کے مخالف ایک قسم کا ایسا پرسپشن کریٹ کیا جائے کہ شاید سوات میں پھر وہ حالات ہیں. وہ حالات انشاءاللہ کبھی نہیں ہوں گے. میں ضرور آپ سے یہ جاننا چاہوں گی کیونکہ آج بہت سے لوگ یہ بھی سوال اٹھاتے ہیں کہ مذاکرات آخر ہوں ہی کیوں, اور پھر اتنے لوگوں کو آنے ہی کیوں دیا, ہمارا طریقہ کار کیا ہوتا ہے مذاکرات کا. اس پہ میں آپ کی طرف, میں سمر صاحبہ کی طرف سے ہو کے آتی ہوں. سمر صاحبہ, آپ جب یہ واقعات دیکھتی ہوں گی, ہم ایز اے نیشن بھی جب دیکھتے ہیں تو بہت سے واقعات کا غم تازہ ہو جاتا ہے. جیسا کہ میں نے آغاز میں ذکر کیا ملالہ کا واقعہ, میں نے ذاتی طور پہ اے پی ایس کا واقعہ بھی کور کیا تھا, اور یہ ایک ایسا ٹراما ہے جو ان بچوں کے فیملیز کو بھی رہا اور پوری قوم کو آج تک ہے. یہاں پر بھی بچوں کے اسکول پہ حملہ ہوا ہے, اور آپ اب کیا سمجھتی ہیں کہ کیا یہاں سے کوئی پیغام دیا جا رہا ہے, یا پھر جس طرح ابھی بریگیڈیئر صاحب بھی بات کریں وہ سمجھ رہے ہیں کہ مذاکرات ہیں, اس کو سبوتاژ کرنے کے لیے بیچ میں کچھ اور لوگ متحرک ہو رہے ہیں. آپ اس کے اوپر کیا سمجھتی ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. اب یہ جو کچھ ہو رہا ہے میرے لیے ذاتی طور پہ, کیونکہ آئی کنسیڈر مائی سیلف اینڈ مائی فیملی وکٹم آف دی وار آن ٹیررزم, اپنی پارٹی کی نمائندگی کرتے ہوئے, کیونکہ میری پارٹی وہ پارٹی ہے جس نے سب سے زیادہ شہادتیں دی ہیں اور قربانیاں دی ہیں اس وار آن ٹیررزم پہ, اور پھر جو میری قوم پختون قوم ہے اس نے سب سے زیادہ شہادتیں دی ہیں, تو ہم تو 3 طرف سے مارے گئے ہیں. اور چوتھا صدمہ یہ کہ پچھلے 1 سال سے عوامی نیشنل پارٹی ہر فورم پہ آواز اٹھا رہی ہے. دیکھیے جی, جب یہ حکومت اور ایک عجیب و غریب جو ان کے ترجمان ہیں بیرسٹر سیف صاحب, آپ مجھے ایک بات بتائیں کہ ایک بندے کی کوئی پولیٹیکل روٹس نہیں ہے پروونس میں بیرسٹر سیف صاحب کی بات کریں, ان کی پارٹی کی بات نہیں کریں. سوات ہمارے چیف منسٹر کا ہوم ٹاؤن ہے, ہمارے بہت سارے ایم این ایز, موسٹ آل دی ایم پی ایز اینڈ آل دا نیولی الیکٹڈ بلدیاتی میئرز آر فرام پاکستان تحریک انصاف. یہ اس علاقے کے الیکٹڈ ریپرزینٹیٹیوز ہیں, ٹھیک ہے. یہ اس سارے سسٹم سے بالکل باہر ہے. ایک مراد سعید صاحب بول رہے ہوتے ہیں اور ان کے بالکل برعکس یہاں پہ بیرسٹر سیف صاحب بول رہے ہوتے ہیں. جب یہ مذاکرات شروع ہوئے تھے اس وقت بھی ہم چیخے تھے,
جب افغانستان واز ہینڈیڈ اوور ٹو دیز پیپل تب بھی ہم چیختے تھے کہ جی یہ مت کریں, یہ آگ پہلے بھی ہمارے خطے کو جلا کے لے گئی ہے, اب بھی ہمارے بچے اس بیچ میں مریں گے. پچھلی دفعہ بھی جو یہ پورا وار آن ٹیررزم ہوا تھا جس میں عوامی نیشنل پارٹی اتنی بری طرح سے گھیرے میں آئی تھی, اس کی بھی جو بیج تھے وہ سوات سے ہی بوئے گئے تھے. اور یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں جو لوگ سارے آرگینکلی سڑکیں چوک گریو یارڈ بھر گئے ہیں, یہ کوئی پولیٹیکل جلسے نہیں ہو رہے, یہ کوئی انجینئر جلوس نہیں ہو رہے, یہ نارمل عوام نکلی ہوئی ہے because they are fed up. ان کو لگ رہا ہے کہ پھر سے ہماری سمر صاحبہ, بیرسٹر سیف صاحب سے ہماری کچھ دن پہلے بات ہوئی تھی, ان سے ہم نے پوچھا کہ آپ مذاکرات میں شامل بھی ہیں, آپ حکومتی نمائندے بھی ہیں صوبائی حکومت کے, تو وہ یہ کہتے ہیں کہ وہ بطور صوبائی شخصیت, حکومتی شخصیت ان مذاکرات میں شامل نہیں تھے, بلکہ ان کو ریاست کی طرف سے اس میں شامل کیا گیا تھا. اس وقت پی ٹی آئی یہ شکوہ کر رہی ہے, جو مراد صاحب کر رہے ہیں, وہ یہ کہتے ہیں کہ ہمارے پاس بھی کوئی اختیار نہیں ہے, ہمیں بھی کوئی نہیں پوچھ رہا. دیکھیے جی, اتنا اختیار تو ہوگا نا کہ اپنے ترجمان کو فارغ کریں. جب ترجمان ان کی ترجمانی نہیں کر رہا, ریاست کی ترجمانی کر رہا ہے, اور ان کو اس بات پہ گلے ہیں, تو اس ترجمان کو یہ فارغ کیوں نہیں کرتے اپنے ملک پہ. دیکھیے جی, جو لوگ گراؤنڈ پہ ہیں, اگر آپ کل دیکھیں جو وہاں پہ وہ جنازہ لے کے, پہلے تو دیکھیں نا یہ جو کل کا انسیڈنٹ ہوا ہے, اس کے پیچھے جو بلنٹ ہسٹری ہے وہ یہ ہے کہ جی انہوں نے پہلے جو وین کے اوپر, اسکول وین کے اوپر اٹیک کیا, اس کو کور اپ کا رخ, اس رخ کو کور اپ کی طرف موڑ کے لے کے گئے. نے کہا کہ وین ڈرائیور کی پرسنل اینمیٹی تھی, ایف آئی آر میں یہ لکھا گیا. جی یہ کہا جب یہ لکھا گیا تو وہ باڈی لے کے سارے پورا شہر سڑکوں پر آ گیا, کیونکہ انہوں نے کہا کہ جی ہم اپنی بچوں کی جانوں کے ساتھ کھیل نہیں سکتے. دا فرسٹ پارٹ آف سالونگ آف دا ایشو از ٹو ایکنالج دیٹ دیر از این ایشو. ہم ایکنالج کریں گے. ہم جب بیچارے کہتے رہے, روتے رہے کہ جی یہ کون ہوتے ہیں کہ یہ ایکس ٹیررسٹ. سمر صاحب اپنی بات آپ کنٹینیو کیجیے گا, مجھے ایک شارٹ بریک کی طرف جانا ہے. میں معذرت قطع کلامی کی آپ سے معذرت کرتی ہوں, ایک شارٹ بریک کی طرف جانا ہے. واپس آئیں گے تو ہم نظام سے بھی یہ ضرور انسائیڈ رپورٹ لینا چاہیں گے کہ اب حقیقی طور پہ جو ابھی تک یہاں پہ تبصرہ ہوا ہے تو وہ کیا سمجھتے ہیں, کہ جو گراؤنڈ ریالٹیز ہیں وہ اس بارے میں کیا بتاتی ہیں. اور میں یہ جاننے میں دلچسپی رکھتی ہوں جو بیرسٹر سیف صاحب کہہ رہے ہیں کہ یہ ایک ٹی ٹی پی ہے نہیں, یہ دیگر گروپس ہیں. کیا واقعی ایسا ہے؟ جانتے ہیں ایک بریک کے بعد. بریک کے بعد خوش آمدید. ہم بات کر رہے ہیں سوات میں جو صورتحال بنی ہے اور جو وہاں پہ احتجاج ہوئے, اس کی آواز ملک بھر تک گئی ہے. تو اب وہاں پر فیکچولی گراؤنڈ ریالٹیز کیا ہیں, اب نظام آپ بتائے گا. اب آپ کی جو اس کے اوپر پوری انفارمیشن ہے, کون کر رہا ہے, کیونکہ جو بات کہی جا رہی ہے وہ تو بیرسٹر سیف صاحب نے بھی کہا کہ مختلف گروپس ہیں, اور اس کے علاوہ جو وین کا حملہ ہے اس کے بارے میں بھی ڈفرینٹ قسم کی اطلاعات ہیں. کہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ جی جس طرح بھی سمر صاحبہ کہہ رہی تھی کہ انیشلی جو بات کی گئی جس کی وجہ سے زیادہ بیک لیش آیا اور سارے عوام باہر نکل آئے. جی اصل میں کیا ہو رہا ہے اس وقت؟ دیکھیں, ایک پولیٹیکل ریٹرک ہوتا ہے اور ایک آن گراؤنڈ جو ریالٹیز ہوتی ہیں وہ ہوتی ہیں. ہم اس پہ پہلے بھی کافی بار بات کر چکے ہیں کہ جو پیس نیگوسیشنز تھیں اس کے دوران کچھ لوگوں کو آنے کی اجازت دی گئی, لیکن ان کے لیے شرط یہ رکھی گئی, اور اس کو اگر آپ یہ جو پالیسی میکرز ہیں ان کے ساتھ اگر بیٹھیں بھی تو وہ یہ ڈسکس بھی کریں گے کہ ان کے ساتھ شرط یہ رکھی گئی تھی کہ وہ انارمڈ آئیں گے. لیکن وہ انفارچونیٹلی اس کے بعد ایسے واقعات پے در پے ہوئے, اور بیرسٹر سیف صاحب آئی ڈونٹ نو کس بیسس پہ یہ بات کر رہے ہیں, لیکن صوبائی حکومت کی اپنی پولیس کے بیانات سی پی او کے پشاور سے آئے ہیں کہ ہاں طالبان کی پریزنس ہے. وہ باقاعدہ انہوں نے پریس ریلیزز دی ہیں اس بارے میں. تقریباً مہینہ بھی نہیں ہوا اس بات کو کہ ہمارے پہاڑوں پہ ان کی پریزنس ہے اور ہم کوشش کر رہے ہیں کہ ان کے ساتھ ڈیل کریں. پھر اس کے بعد مختلف قسم کے, پھر جب سوات میں دھماکے وغیرہ ہوئے تو باقاعدہ ٹی ٹی پی کی رسپانسبلٹیز آئی ہیں اس کے اوپر کہ انہوں نے کلیم کیا ہے ان اٹیکس کو. یہ جو سوری میں بیچ میں آپ سے پوچھتی رہوں گی, یہ جو 600 تقریباً کچھ لوگ بتاتے ہیں کہ اتنی شخصیات, اتنے لوگوں کو آنے دیا گیا وہاں سے, یا کچھ بھی نمبر اس کو کہا جا سکتا ہے, صوبائی حکومت کسی طور پہ بھی آن بورڈ تھی کہ اتنے لوگوں کو ہم یہاں؟ دیکھیں, اگر بیرسٹر سیف اپنے آپ کو صوبائی حکومت کا حصہ نہیں سمجھتے تو وہ اور بات ہے, لیکن وہ وہاں پہ بحیثیت, اگر وہ صوبائی حکومت کے ترجمان نہ ہوتے تو کیا وہ اس نیگوشیشن کے پروسیس میں موجود ہوتے؟ ظاہر نہ ہوتے. وہ وہاں گئے اس لیے کیونکہ وہ صوبے کی نمائندگی کر رہے تھے, اور اگر صوبے کی نمائندگی نہیں کر رہے تھے تو دا چیف منسٹر, جن کا حلقہ ہے یہ, جن کا علاقہ ہے یہ, جو ابھی ان حالات کے باوجود وہاں جا کے لوگوں کو اطمینان نہیں دے پائے, وہ اناؤنس کرتے کہ بھائی ہمارا کوئی اس میں شامل نہیں. اس میں کے پی کے بیوروکریٹس بھی شامل تھے, اس میں کے پی حکومت کے نمائندے بھی شامل تھے, اور یہ سب ان کے سامنے ہوتا رہا. تو ایسی بات نہیں ہے کہ اس میں,
اور اگر بیرسٹر سیف صاحب یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ بیچ میں اسپوائلرز آ رہے ہیں, ایک تو اسپوائلرز کو ڈیفائن کرنا چاہیے کہ یہ اسپوائلرز کون ہیں. دوسرا یہ اگر پرسنل انیمیٹی کا بھی ایشو ہے تو دیٹ آلسو بیکمز دا ریسپانسبلٹی آف دا پروونشل گورنمنٹ, بیکاز وہ کرمنل ایکٹیویٹی ہوگی. تو کرمنل ایکٹیویٹی کے لیے آپ سینٹر سے تو کسی کو نہیں بلا سکتے. وہ تو آپ کی 18th امینڈمنٹ کے پاس لا اینڈ آرڈر کی سچویشن جو صوبے کی ہے وہ صوبے کی ہی ذمہ داری بنتی ہے, تو اس کو کلیریفائی کریں اس فیملی کے ساتھ. ان کو جو باتیں سمر صاحبہ نے کی ہیں وہ فیملی اگر کلیریفائی کر دے کہ یس دس واز اے پارٹ آف انیمیٹی, ہماری پرسنل انیمیٹی کا حصہ تھا, تو شاید میں جتنا مرضی اس پہ شور مچا لوں وہ دنیا ماننے کو تیار نہیں ہوگی کہ یہ واقعی دہشت گردی. اور بنیادی طور پہ جو بیرسٹر سیف صاحب بات کر رہے ہیں کہ ٹی ٹی پی سے مذاکرات ہو رہے تھے, یہ باقی گروپس ہیں جن کے وہ نام بھی لے رہے ہیں, وہ ڈیرہ اسماعیل خان کے گروپ کی بات کر رہے ہیں, سب کے وہ کہہ رہے ہیں وہ اس سے راضی نہیں تھے اگر سمپلی ہم عوام کے لیے سامنے رکھیں. دیکھیں وہ یہ حملے کر رہے ہیں. حافظ گل بہادر کا فیکشن جو ہے وہ صرف وزیرستان میں ایکٹیو ہے, اس کے علاوہ ٹانک, ڈی آئی خان, ان علاقوں میں ایکٹیو ہے. حافظ گل بہادر فیکشن کا تاریخی طور پر اور ابھی تک کوئی پریزنس سوات میں نہیں رہی. ٹھیک ہے. سوات کے اپنے طالبان تھے, سوات طالبان کے ایک کمانڈر جو تھے مولوی فضل اللہ, وہ ایونچولی ٹی ٹی پی کے کمانڈر بھی بنے. اور ٹی ٹی پی کے ساتھ ابھی بھی جو سید نذیر صاحب یہاں پہ موجود ہیں, شاید ان کو نیگوسیشنز کے بارے میں زیادہ پتہ ہے, لیکن جو نیگوسیشنز چل رہے ہیں وہ ٹی ٹی پی کے ساتھ چل رہے تھے, اس میں تو حافظ گل بہادر گروپ شامل ہی نہیں تھا ان نیگوسیشنز میں, وہ تو اس پروسیس کا حصہ ہی نہیں تھے, تو اور ان کی پریزنس سوات میں نہیں ہے. لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اب عمران خان صاحب کہہ رہے ہیں کہ ہماری ایسی حکومت موجود ہے جو آزاد پاکستان چاہتی ہے, پھر مراد سعید صاحب کہہ رہے ہیں یہاں حالات خراب ہو رہے ہیں, پھر بیرسٹر سیف صاحب کہہ رہے ہیں کہ نہیں حالات ٹھیک ہیں, ان کو سپوائل کیا جا رہا ہے. یہ کوئی عجیب قسم کی ایک ہی پارٹی کے اندر ایک بات چیت چل رہی ہے جس کی نہ سر ہے نہ پیر ہے. اور فار ایگزامپل آپ حالات کو کنٹرول کرنا چاہتے ہیں تو دیٹ آلسو بیکمز دا ریسپانسبلٹی آف دا پروونشل گورنمنٹ. اگر آپ کہتے ہیں کہ نہیں فوج کو واپس لے آئیں سوات میں, اور یہ جو سویلین ہینڈ اوور ہے لا اینڈ آرڈر سچویشن کا, اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ یہ چاہتے ہیں کہ دوبارہ سے وہی ناکے لگیں, وہی چیک پوسٹ لگیں, اسی طرح کے لوگوں کے جو مسائل تھے ان چیک پوسٹ کے ساتھ, ان ناکوں کے ساتھ, فوج کی پریزنس کے ساتھ. فوج کو جب آپ پولیسنگ کے اختیارات دیتے ہیں سول ایریا میں تو وہ پھر اور طریقے سے وہاں پہ سیٹ اپ چلتا ہے. تو ہمیں تو یہ کوشش کرنی چاہیے تھی کہ جب یہ چیزیں سول حکومت کو, اور پچھلے آپ 2-3 سال میں دیکھیں سوات میں ٹورسٹ کا انفلکس شاید ریکارڈ ہائی تھا, بالکل رہا, بالکل. اور پی ٹی آئی نے بہت اس کو پھر جب آپ مزید بوسٹ بھی کیا. آپ مراد سعید صاحب کی تقریریں سنیں پارلیمنٹ کے اندر, جب وہ طاہر داوڑ صاحب کا انسیڈنٹ ہوا تھا اس پہ مراد سعید صاحب نے کہا کہ ہم نے تو سوات کو امن کا گہوارہ بنا دیا. تو جب امن کا گہوارہ بن رہا ہوتا ہے تو آپ رسپانسبلٹی لے رہے ہوتے ہیں. انہوں نے اسمبلی میں یہ بھی کہا تھا کہ داوڑ صاحب جو ہے غلط ریپرزنٹیشن کر رہے ہیں. تو اگر حالات ٹھیک ہو رہے ہیں تو یہ میں کر رہا ہوں, لیکن اگر حالات خراب ہو رہے ہیں تو یہ کسی اور کی ذمہ داری ہے. اس بات سے آپ کی یہ تو ایک بات طے لگتی ہے کہ پی ٹی آئی کم از کم اس کے اوپر یہ بات نہیں کر سکتی جو اس وقت کرے. میں سر آپ کی طرف تفصیلی طور پہ آتی ہوں سمر صاحبہ, کیونکہ جلسے میں اس وقت موجود ہیں, ان کا ایک کامنٹ. سمر صاحبہ اگر آپ مجھے سن پا رہی ہیں, میں اب آپ سے صرف آپ کا جاننا چاہوں گی بطور, کیونکہ آپ لوگ بطور ایک پارٹی بھی وہاں پر شامل تھے, آپ کی لیڈرشپ, آپ کیا سمجھتی ہیں اب وے آؤٹ, آپ کیا سمجھتی ہیں کہ ماضی سے مختلف معاملہ کیا جائے وہاں کے عوام کے جذبات کو سمجھتے ہوئے, آپ کے اپنے جذبات کو دیکھتے ہوئے؟ سب سے پہلے تو کلیئرٹی ہو نا سچویشن پہ, ہمیں بتایا جائے کہ کتنے لوگوں کو چھوڑا گیا ہے, وہ کب سے آئے ہوئے ہیں, وہ کون سے علاقوں پہ بیٹھے ہوئے ہیں, ان کے ساتھ ان کی کیا ٹرم نیگوسیشن کی. سارا پاکستان اور پورا خیبر پختونخوا آل پولیٹیکل اسٹیک ہولڈرز وہ کہتے ہیں. انفارچونیٹلی اب میں آپ کو صحیح سے سن نہیں پا رہی, لیکن آپ کی بات ضرور ہمارے سامنے آ گئی ہے. سمر صاحبہ آپ سمجھتی ہیں کہ کم از کم ایک کلیئرٹی تو دی جائے, اور واقعی اب جب ہم یہ پروگرام کریں تو ہمیں بھی پتہ ہے کہ حکام کی طرف سے آفیشیل بات چیت ہمارے پاس نہیں ہے. لیکن سمر صاحبہ آپ کے وقت کا بہت شکریہ. مجھے ایک شارٹ جانا ہے, جب واپس آئیں گے تو ہم بریگیڈیئر صاحب سے تفصیلی طور پہ بات کریں گے جو بات مذاکرات کے بارے میں ہو رہی تھی, اور ہمارے ناظرین بھی یہ سوال کئی دفعہ اٹھاتے ہیں کہ ہم یہ بات کریں کہ کن معیارات کے تحت ہم مذاکرات کرتے ہیں. ایک بریک کے بعد بات کرتے ہیں اس پہ. بریک کے بعد پروگرام میں خوش آمدید. ہم بات کر رہے ہیں سوات میں جو صورتحال بن رہی ہے, اور یہ صرف ایک واقعہ نہیں ہے. پچھلے دنوں میں ہم نے گلگت بلتستان میں بھی اس قسم کے حالات بنتے ہوئے دیکھے. آج خبر ہے وہاں پر ایک صحافی کے حوالے سے واقعے کی, اس سے پہلے ایک صوبائی جو وہاں کے گلگت کے وزیر ہیں ان کو اغوا کر لیا گیا اور مذاکرات ہوئے. تو وہ تو ایک معاملہ گروپ کیونکہ سیپریٹ ہے, یہاں پر ٹی ٹی پی کی بات ہو رہی ہے, آنے والے دنوں میں اس پہ بھی بات کریں گے. لیکن بریگیڈیئر سید صاحب اب آپ کہیے گا کہ ایک سوال جو ہمارے ہاں اٹھایا جاتا ہے اوور آل
کہ مذاکرات کا ہمارا کیا طریقہ کار ہے. ایک طرف ہم کہتے ہیں ہم نے کچھ لوگوں کو آنے دیا, ہم نے کس یقین دہانی کے تحت ان کو آنے دیا, اس کے بعد جو ہم وہاں کے لوکل لوگ ہیں ان کو کیوں ہم نے اعتماد میں نہیں لیا, جو اس قسم کا رد عمل آ رہا ہے اور ان کو ان کا پاسٹ کا جو جس قسم کے حالات کا وہ سامنا کر چکے ہیں وہ ایک بار پھر سے نظر آ رہے ہیں اپنے سامنے اور وہ سب نکل کر آ گئے ہیں. اور پھر یہ جو دھڑے بندی کی بات ہو رہی ہے, اس میں کیا معیار ہے کہ ہم TTP سے بات کر رہے ہیں اور خود آج بیرسٹر سیف کہہ رہے ہیں اگر ان کی بات کو مان بھی لیا جائے کہ یہ ڈیرہ غازی خان والا گروپ ہے یا حافظ گل بہادر والا گروپ ہے, تو پھر ان سے ہم نے کیوں نہیں بات کی جو اتنا اس کے اوپر ریئیکٹ کر رہے ہیں؟ دیکھ لو پہلے آپ کا سوال کا کہ کس طریقے سے میاب ان کو آن بورڈ نہیں لیا گیا. آن بورڈ کس کو لیتے؟ سٹیک ہولڈر فاٹا کے لوگ تھے, سٹیک ہولڈر دیر کے لوگ تھے, سٹیک ہولڈر ملکنڈ کے لوگ تھے جس میں سوات سارا شامل ہے. ان سب کو میں نے خود دیکھا ہے ان جرگوں میں اور انہوں نے باقاعدہ شرکت کی. دوسری بات, وہاں پر جو طالبان تھے اس میں بھی سوات کے بھی تھے اور فاٹا کے بھی تھے اور KP کے بھی تھے, تو وہاں پر بھی سارے تھے, ادھر بھی سارے تھے جو مین بارڈر پر رہتے اور سوات جو تھوڑا سا ڈپ میں. دوسری بات, فیملیز گئی ہیں, فیملیز واپس آئی ہیں, ریلیجس کیڈر جو میں نے بتایا, اس کے علاوہ ٹرائبل ایلڈرز, اس کے علاوہ جو ہمارے ڈپلومیٹس ادھر تھے وہ تھے, سیکیورٹی ادارے سارے تھے, اس کے علاوہ پارلیمنٹ تھا اور پارلیمنٹ میں سارے ہوتے ہیں, جماعت اسلامی بھی شامل ہے اور اس کے علاوہ یہ ANP بھی شامل ہے, PPP بھی شامل ہے اور سارے شامل ہیں اوور سائڈ کمیٹی میں. تو کون کہتا ہے کہ آن بورڈ نہیں تھے یا پتہ نہیں تھا؟ سب کو لیکن یہ پتہ پھر اس کو ہم کلیکٹیو وزڈم کہیں سب کا کہ کچھ لوگوں کو آنے دیا گیا اور حالات یہ نہیں. بات یہ ہے, دیکھ لو جب مذاکرات ہوتی ہے دونوں ملکوں کے درمیان جو باقاعدہ, مجھے آج کل یہ بڑا نعرہ ہے کہ ہمیں امن چاہیے اور اس میں بھی لگا, امن کس سے چاہیے یہ بڑا سوال ہے. دوسری بات, امن جنگ سے آئے گا یا امن مذاکرات سے آئے گا, یہ دوسرا بڑا سوال ہے. اور تیسری بات, اگر آپ مذاکرات کی مخالفت کر رہے ہیں تو پھر کیا 20 سال ہم مزید ہم لڑیں؟ اور اگر لڑتے ہیں تو ایک APS مزید نہیں ہوگا, ایک اور بازار نہیں اڑے گا, ایک اور امام بارگاہ یا مسجد یا اس کے علاوہ باقی بہت سارے میڈیا والے یا باقی نشانہ نہیں بنیں, یہی پولیٹیکل پارٹیز کیا نشانہ نہیں بنیں گے. اور کیا پیس کا جو انٹرنیشنل بین الاقوامی طریقہ کار ہے وہ تو مذاکرات ہے. تو مذاکرات ہو رہے تھے TTP سے, اور TTP کے جتنے دھڑے تھے جو ان کے انڈر تھے, جو نور ولی کو جو مانتے تھے کہ وہ ہمارا ہے, گل بہادر باہر تھا, اس کے علاوہ باقی کچھ سپلنٹر گروپ تھے وہ باہر تھے, لیکن بڑا دھڑا وہ تھا, بڑی چھتری ان کے پاس تھی, تو ان کے ساتھ مذاکرات ہوئے. اب داعش کا جو ایجنڈا ہے وہ انٹرنیشنل ہے, تو ان کے ساتھ تو مذاکرات نہیں ہو رہے تھے. گل بہادر اس سے باہر تھا, حالانکہ کوشش کی گئی کہ اس کو لوپ میں لیا جائے. تیسری بات یہ ہے کہ جب مذاکرات ہو رہے تھے تو اس میں کچھ گیو اینڈ ٹیک اور کچھ کانفیڈنس بلڈنگ میئر قوم جو نیشنل گورنمنٹس ہوتے ہیں ان کے درمیان بھی ہوتے, اور ادھر بھی کچھ ایسے اقدامات لیے گئے کہ کانفیڈنس بلڈنگ میئر کے طور پر کسی کو چھوڑا گیا, قیدی تھے, پھر اس کے علاوہ کچھ ان کے لوگ واپس آ گئے, لیکن وہ کچھ اصولوں کے تحت تھے. اور اب بھی یہ ہے کہ مذاکرات ختم نہیں ہوئے ہیں. اور تیسری بات میں یہ بھی کہنا چاہتا ہوں کہ اتنا اگر آپ مذاکرات ہو رہے ہیں اور سب کچھ ہو رہا ہے اور اتنا واقع ہو جاتا ہے, کیونکہ وین پر کیا ہے, مجھے تھوڑے سے اس کے جو اپٹکس ہیں وہ یہ ہے کہ جس طرح ملالہ کا ہے وہ بھی وین, وہ بھی اسکول کے بچے, یہ بھی اسکول کے بچے, تو اس لیے آپ کا میڈیا اور سوات کے لوگ اور سارے نکل آئے اور پورے انٹرنیشنل میڈیا ویک اپ ہو گیا کہ بھائی یہ تو پھر وہ اسکول والا واقع ہے, وہ ہے نا بیک گراؤنڈ پر. یہ میں ضرور تو یہ بات ہوتی ہے کہ یہ کسی گیم سپوائلر کا کام ہے جو کہ اس کو اتنا بڑا ایشو بنانا چاہتے تھے.
یہ اس پہ آپ کا کامنٹ بہت ضروری ہے. ابھی ویسے سر آپ کہہ رہے تھے کہ ان کو امن کس چیز سے چاہیے. میں ایک کل پروٹیسٹ میں شامل ایک شخص کی گفتگو سن رہی تھی ایک دوسرے ٹی وی چینل کے توسط سے, تو وہ یہ کہہ رہے تھے کہ ہمیں کسی بھی ایسے شخص سے امن چاہیے جو ہتھیار اٹھائے ہوئے ہوں. تو ایک تو میں آپ سے یہ ضرور نظام جاننا چاہوں گی کہ یہ جو یہاں پہ لوگ موجود ہیں اس وقت جن کو ٹی ٹی پی کا کہا جا رہا ہے, یہ ہیں مسلح اس وقت جو ہیں؟ اور پھر جو بات بریگیڈیئر صاحب نے کی ہے, اور یہ تفصیلی بات ہے لیکن اس کو اگر ہم سمندر کو کوزے میں بند کر دیں تو ان کے کہنے سے مراد یہ بھی کہ کہیں نہ کہیں اوور ریئیکٹ کیا جا رہا ہے وہاں کے مقامی لوگوں کی طرف سے. دیکھیں یہ پروٹیسٹ جو ہیں یہ کوئی صرف کل نہیں ہوئے, یہ کافی عرصے سے چل رہی ہیں. اور اس طرح کے پروٹیسٹ وزیرستان میں بھی ہوئے ہیں, اس طرح کے پروٹیسٹ باجوڑ میں بھی ہوئے ہیں, اس طرح کے پروٹیسٹ سوات میں بھی اس سے پہلے ہوئے ہیں, دیر میں بھی ہوئے ہیں. یہ کوئی پہلی بار نہیں ہے کہ یہ پروٹیسٹ ہو رہا ہے. دس واز ویری بگ, دیٹس وائی اٹ گاٹ دس مچ کوریج. ٹھیک ہے, اب بات یہ ہے کہ ایک تو لوگوں کی پریزنس اس میں ان اٹ سیلف ایک انڈیکیٹر ہے کہ لوگ کیا چاہتے ہیں, اور ساری سول سوسائٹی ہو, دوسرا اگر ٹیکنیکلی ایک مذاکرات ہیں اسٹیٹ اور ٹی ٹی پی کے بیچ میں, پھر اگر وہ مذاکرات جا کے سیٹل بھی ہو جاتے ہیں, کامیاب بھی ہو جاتے ہیں اور وہ لوگ واپس آ کے یہاں ریہیبلیٹیٹ بھی ہوتے ہیں, پھر ایک پرابلم آئے گا ٹی ٹی پی اور پبلک کے بیچ میں ان کو دوبارہ سیٹل کیسے کرنا. اف دا سینٹیمنٹ از لائک دس, it would be impossible to settle fighters who are coming back and who want to settle here. کیونکہ آپ جب گراس روٹس پہ اس قسم کا ریاکشن بن رہا ہوگا تو ان کا سیٹل کرنا بہت مشکل ہو جائے گا. تو یہ ایک پرابلم ہے جو شاید اس نیگوشیشنری پروسیس میں آئی ڈونٹ نو کہ مائنڈ میں رکھی گئی ہے کہ نہیں رکھی گئی ہے, بیکاز دیٹ وڈ بی اے بگر پرابلم دین دا اسٹیٹ ورسز ٹی ٹی پی کانورسیشن. دوسرا یہ کہ جرگے کی بات بار بار ہوتی ہے. جرگے کا ڈیفینیشن یہ ہوتا ہے ان اے ٹرائبل سوسائٹی یا ان اے پشتون سوسائٹی کہ وہ ایک میڈیٹر اس قسم کا ہوتا ہے کہ وہ دو پارٹیز کے بیچ میں بیٹھ کے ایک فیصلہ کرتا ہے, بٹ دین دے آلسو ہیو دا پاور ٹو امپلیمنٹ دیٹ ڈیسیجن. تو کیا جو جرگے ابھی تک ہوئی ہیں ان کے پاس اتنا اختیار ہے کہ وہ دونوں فریقین کو بٹھا کے اور ان سے وہ چیز امپلیمنٹ کروائیں؟ ڈو دے ہیو انف بیکنگ آف اینی؟ اب تک ہمیں ایسا کچھ نظر نہیں آیا. لیکن تو اگر آپ کے پاس جرگہ ایسا ہے جو نہ اسٹیٹ کے اوپر اختیار رکھتا ہے نہ ٹی ٹی پی کے اوپر اختیار رکھتا ہے, تو پھر اس جرگے کو بھی ریوزٹ کرنا چاہیے کہ اس میں کیا ہونا چاہیے. میرے خیال میں آگے جب یہ بات بڑھے گی تو اس میں شاید یہ بات دیکھنے کو ملے کہ یہ گورنمنٹ ٹو مطلب انٹرم گورنمنٹ جو وہاں پہ ہے طالبان کی, پاکستان گورنمنٹ ول ٹیک دس پرابلم ایونچولی ود دا پیپل ان پاور ان کابل, اور ان کے ذریعے اس کو حل کروانے کی کوشش کی جائے گی, کیونکہ اس کے علاوہ شاید وہاں پہ ایسا کوئی پارٹنر نہ ہو جو اس کو ٹی ٹی پی کے اوپر اپنے فیصلے کو امپلیمنٹ کر سکے. تو یہ وہاں تک بات جائے گی. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ سوات اسپیسیفک آپ اگر ٹائم لائن دیکھیں تو یہ پرابلم سوات اسپیسیفک نہیں ہے. یہ واقعات رونما ہو رہے ہیں متواتر ٹرائبل ایریاز کے اندر, باجوڑ کے اندر, مومند کے اندر, خیبر کے اندر. اچھا, ایک نیا پرابلم جو ابھی بالکل بڈنگ سٹیج میں ہے, شاید اس پہ ابھی تک بات بھی نہیں ہوئی, وہ یہ ہے کہ کرم کے اندر ایک پرابلم بن رہی ہے جس کی شاید چانسز ہیں کہ وہ ایک بہت بڑے سیکٹیرین ایشو میں چینج ہو جائے, جس میں کل پرسوں سے فائرنگ کا تبادلہ بھی ہوا ہے, اس میں ہیومن لاس بھی ہوا ہے, اس میں ہیومن لاس بھی ہوا ہے. اور یہ پچھلے ہسٹوریکلی یہ پہلے ہو چکا ہے کہ اس طرح کے پرابلمس بہت بڑے پرابلمس کریٹ کرتے ہیں. ایک کرم کا راستہ بھی بلاک ہو چکا تھا, لوگ سڑک استعمال نہیں کر سکتے تھے. تو یہ پرابلمس اگر بڈنگ سٹیج میں ان کو کنٹرول نہیں کیا جاتا تو پھر ایونچولی یہ بہت بڑے پرابلمس بن جاتے ہیں, اور پھر ان کو کنٹرول کرنے کے لیے آپ کو میسو اسکیل پہ وہ کرنے ایکشنز لینے پڑتے ہیں. اور یہ کرم کا بھی جس واقعے کا آپ ذکر کریں, ہم نے ڈھونڈنے کی کوشش کی, اس کی کوئی تفصیلات مل جاتی ہیں لیکن لگتا ہے اس کے بارے میں بھی کوئی کلیئرٹی نہیں دی جا رہی, اور یہ جو تمام معاملہ ہے اس پہ بھی اب تک کوئی واضح بات نہیں ہوئی. ایک شارٹ بریک کی طرف جاتے ہیں, جب واپس آئیں گے تو پھر بات کریں گے. اب کیونکہ ایف اے ٹی ایف کا بھی ایک معاملہ ہے جس کو ہم اکثر اپنے پروگرام میں زیر بحث لے کے آتے ہیں, اس حوالے سے یہ جو واقعات پیش آ رہے ہیں وہ کس قسم کا پیغام وہاں پر جا رہا ہے, اس پہ ایک بریک کے بعد بات کرتے ہیں. ناظرین, بریک کے بعد آپ کو ایک بار پھر خوش آمدید کہتے ہیں. ہم بات کر رہے ہیں جو اس وقت سوات میں واقعات ہیں, اور ملک بھر میں ایک تشویش کی لہر ہے. جب ہم نے سوات میں جو کل کا پروٹیسٹ دیکھا, وہاں پر جو شخصیات موجود تھیں ان کی تقاریر ہوں, وہ خواہ وہ سول سوسائٹی کے لوگ ہوں یا سیاستدان ہوں,
PTI کی حکومت ہے خیبر پختونخوا میں وہ بھی کافی تشویش کا اظہار کر رہی ہے اس معاملے کے اوپر. اب بریگیڈیئر صاحب اب ہم آخری لمحات ہیں پروگرام کے تو ہم تھوڑا سولوشن کی طرف جاتے ہیں. آپ پلیز یہ بھی بتائیے گا کہ ہم ایک چیز دیکھ رہے ہیں کہ ہماری جو پالیسی رہتی ہے اس قسم کے معاملات سے ڈیل کرنے کے لیے, بے شک دہشت گردی ہمارا سب سے بڑا مسئلہ رہا ہے پاکستان کا, تمام مسائل سے اوپر رہا ہے, اس کو ہم نے بہت اس کی کاسٹ پے کی ہے, لیکن شارٹ ٹرم شیلو اس قسم کے سولوشنز دکھتے ہوئے نظر آتے ہیں. یہ نظر نہیں آتا کہ کوئی اگلے 10-20 سال کے لیے طے کر رہا ہے. یہ دیگر اکانومی ہو یا دیگر معاملات پہ بھی ہم ایک یہ آرگومنٹ تو ضرور رکھتے ہیں سامنے, لیکن کم از کم آپ کیا سمجھتے ہیں کہ نیشنل ایکشن پلان بنا, اس کے اوپر کوئی عمل درآمد نہیں ہوا. یہاں پر مجھے تھوڑا سا جو میں نے اس پہ جو پروگرامز کیے اس پہ شخصیات کی بنیاد پہ مذاکرات آگے پیچھے ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. یہ آپ کو بھی نظر آتی ہے یہ چیز اس میں؟ دیکھ لو میرے خیال میں کہ شارٹ ٹرم تو نہیں, کیونکہ جب امن آتا ہے تو وہ لانگ ٹرم کے لیے ہر کوئی سوچتا ہے. دوسری بات یہ ہے کہ ہماری اکانومی کی وہ حالت نہیں ہے کہ وی کین افورڈ اوار اور پھر اس کے بعد اس قسم کی انسرجنسی یا اس قسم کے وائلنس یا ملٹری آپریشنز, وی کانٹ افورڈ. تیسری بات یہ ہے کہ سی پیک کا جو معاملہ ہے اٹ ریکوائرز پیسفل انوائرمنٹس اینڈ سیم گوز ٹو فارن انویسٹمنٹ. اگر وہ بھی آتی ہے تو سیف انوائرمنٹ چاہیے. تیسری بات یہ ہے کہ لوگ بھی بہت زیادہ اس ٹراما سے گزرے ہیں تو وہ ایک اندر ویو آف وائلنس کو وہ بھی برداشت کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. اور جو سوات میں یہ ریئیکشن ہے تو یہ اس وجہ سے ایسا نہ ہو کہ پھر ان کو نقل مکانی کرنا پڑے, پھر وہ مہاجر نہ بنے, یا پھر ان کے لیے جو گھر تھے وہ, یا ان کا اسپیشلی جو اکانومی ہے سوات کی وہ تو ٹورزم پر چلتی ہے, وہ تو سارا یہ ہے. تو سب سے پہلا دھچکا تو اس کو لگا ہے. اور تیسری بات میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ہم نے جو راستہ اختیار کیا, ہم نے کہا دس از اے ونڈو آف اپارچونٹی. جو حکومت نے اور سیکیورٹی اداروں نے دیکھا کہ وہاں پر طالبان کی جو حکومت ہے, افغان طالبان کی, وہ فرینڈلی بھی ہے, اور پہلے والے تو کہتے تھے کہ ہمارا کنٹرول نہیں ہے. تو ہم ان طالبان کے آپ کا تو کنٹرول ہے, اور یو ایکسرسائز یور کنٹرول آن دیم ایسے گروپس پر, اور آپ کی کمٹمنٹ بھی ہے کہ آپ افغانستان کی سرزمین کسی کے خلاف استعمال نہیں ہوگی. تو یہ لوگ ہمارے خلاف استعمال ہو رہے ہیں. اور چوتھی بات یہ تھی کہ ان لوگوں نے فال بیک کدھر کرنا تھا, کوئی اور ملک تو ان کے لیے ایکسیپٹ کرنے کے لیے تیار نہیں تھا, ظاہر ادھر کے تھے. تو ادھر کے لیے انہوں نے کہا, اس لیے ہم لوگوں کو انوالو کیا تاکہ یہ واپس آ جائے, جس طرح سے لرزائی سے ہم نے سوال اٹھایا, تاکہ ان کی ریہیبلیٹیشن ہو, ان کے لیے روزگار کا موقع. سر واپس بے شک بہت محدود آپشنز میں سے ایک نہیں, یہ تو ہمارے ٹرائبل لوگوں نے بتایا کہ دیکھو ان کے ساتھ ہماری دشمنیاں بھی ہے, انہوں نے ہمیں مارا ہے, ہم نے ان کو مارا ہے, ان کے گھر بھی مسمار ہوئے, ان کے ظاہر ٹراما ان کو بھی پہنچا ہے. تو اس کو ہم لوکل جرگہ کے ذریعے پن اس فیوڈ کو ان کو ختم کریں گے, اور تب یہ سارے ٹرائبل کے جتنے بھی قومیں ہیں ان سے لوگ مل کر اس طرف آ گئے, لوکل جرگے ہوئے, پھر بڑے جرگے ہوئے. تو یہ نہیں تھا کہ ہوم ورک نہیں تھا, ہوم ورک بڑا تھا. اور تیسری بات یہ ہے کہ آپ لانگ ٹرم یہ ہے کہ دیکھ لو انڈیا ادھر نہیں رہا, پھر راہ کا اثر کم ہو گئے. اور چوتھی بات یہ ہے کہ انٹرنیشنل یا ایکسٹرا ریجنل فورسز ادھر سے نکل گئی ہے. تو یہ ایک اپارچونٹی ہے کہ ہم پیس کو ٹرائی کر لیں, اور میرے خیال میں کہ اب بھی چانس ہے. مطلب ہے کہ ایوری تھنگ یہ نہیں ہے کہ بھائی یہ ٹھیک ہے, ٹرائبل ایریا میں بھی تو آئے ہوئے ہیں, ادھر بھی تو یہ دھماکے ہو رہے ہیں, لیکن سوات جیسی صورتحال نہیں ہے. کیونکہ سوات کے عوام کو آج خراج تحسین اس لیے پیش کیا جا رہا ہے ان کی ریزسٹنس کی وجہ سے. اصل میں بات یہ کہ سوات چیپٹر کو آپ الگ دیکھ لیں, اور وہ بڑے چیپٹر کو جو فاٹک ہے اس کو آپ کو الگ طریقے سے دیکھنا چاہیے. اس پہ نظام آپ کے کنکلوڈنگ کامنٹس ایک تو جو بات ابھی آخر میں ہوئی تو کہ کچھ علاقے کے لوگوں کے مزاج کے حوالے سے ان کی ریزسٹنس کی ہسٹری کا بھی اس بات سے میں ایگری نہیں کرتا. جماعت علماء اسلام ایک ریلیجس پارٹی ہے, لیکن باجوڑ میں جو پیس دھرنا ہوا وہ انہوں نے ارینج کیا اور کافی بڑا تھا. اس کا مطلب ہے کہ وہاں پہ بھی حالات خراب. اچھا, وزیرستان میں جو ہوا وہ شاید ANP یا کسی اور نے نہیں کیا تھا, وہ وہاں کے لوکل لوگوں نے کیا تھا, وہ بریگیڈیئر صاحب کے علم میں ہوگا. اس طرح DI خان میں اگر ہوتا ہے یا کہیں اور ہوتا ہے. پرابلم یہ ہے کہ اگر دہشت گردی کی ایک اور لہر آتی ہے پاکستان میں, تو ہم میں سے اگر کوئی بھی یہ سوچتا ہے کہ وہ قبائلی علاقوں تک محدود رہے گی تو یہ خام خیالی ہے. وہ ایونچولی پھیلے گی اور وہ خیبر پختونخوا میں بھی نہیں رکے گی. آپ نے ماضی میں بھی دیکھا ہے اور شاید ابھی بھی دیکھ رہے ہیں کہ پنڈی میں بھی ایسے واقعات ہوتے ہیں. پھر آپ کے بڑے اربن سینٹرز ہیں جن میں پھر ان واقعات کو کنٹرول کرنا انتہائی مشکل ہو جاتا ہے, اور پھر فیوچر میں یہ کمپلیکیشن بنتی ہے کہ آپ کے کرمنل
एलिमेंट्स और मिलिटेंट एलिमेंट्स का आपस में। इस वक्त जो दूसरे क्राइम्स की बात की जा रही है कि भत्ताखोरी, अगवा बराए तावान, फैटिफ का भी एक मामला है। मैं चाहती हूँ आप जाते जाते इस पर ज़रूर कमेंट कर दें कि हमें वो भी परेशानी लगी रहती है, उनकी हम पे नज़र है। अभी उनकी टीम भी आई थी और उतनी मुतमईन नहीं रही है पाकिस्तान से। अब यहाँ पर ये मामला हमारे लिए एक प्रॉब्लमेटिक चीज़ हो सकती है। इनकी सोर्सेज क्या हैं, इनकी देखें, अब मसला ये है कि सूबाई हुकूमत जिनका काम लॉ एंड ऑर्डर को इम्प्लीमेंट करना है वहाँ पे, वो कहते हैं कि मुझसे भत्ता मांगा जा रहा है। तो एक आम आदमी का क्या इम्प्रेशन होगा इस इलाके में? अगर आपका एक सिटिंग वजीर जिसकी हुकूमत है, जिसके नीचे पुलिस काम करती है, जिसके नीचे आपके पुलिस के जितने इदारे हैं वो काम करते हैं, जिसके नीचे पूरा सूबा, और सूबे की हालत भी आजकल ये है कि वो खुद डिफॉल्ट पे आया हुआ है, फिर नहीं मिल रही मुलाजिमीन को पता नहीं कोई अजीब ही सूरत हाल बनी हुई। और ऐसी सूरत हाल में जब आपकी पूरे का पूरा सेट स्ट्रक्चर ही इस तरह के कियोस के साथ जिसका सामना हो, तो ग्राउंड पे अगर पब्लिक का ये रिएक्शन हो तो इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। ये नेचुरल एक फिनोमिनन है कि अगर मैं देखता हूँ कि मेरा वजीर आला कहता है कि मुझसे भत्ता मांगा जा रहा है स्वात में, या मेरा एक फॉर्मर फेडरल मिनिस्टर कह रहा है जो अभी भी मेंबर नेशनल असेंबली है कि मुझसे भत्ता मांगा जा रहा है, और उसकी दलील ये दी जाती है कि मैं तो आज़ाद पाकिस्तान चाहता हूँ, मुझसे क्यों मांगा जा रहा है। हाँ, बिल्कुल। तो मतलब एक आम आदमी स्वाद का क्या सोचेगा? तो इन हालात को कंट्रोल करना है, और इन हालात को कंट्रोल करने के लिए जिनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है उन्होंने अपने कंधे ये लेनी है। सर आप क्विकली अगर कुछ, मैं बिल्कुल मैं ये करके देख लो, लोगों का कंसर्न या जो फियर है वो अपनी जगह पर बजा है, और उनके मुजाहरे करना, उनको अमन मांगना ये भी बजा है। लेकिन ये किसका काम है? ये हुकूमत का काम है। और अगर हुकूमत खुद इस चीज़ की न ओनरशिप ले रहे हैं, न सिक्योरिटी की, और न बाकी चीज़ों के ले रहे हैं, और ये कह रहे हैं कि भाई ये भत्ता, ये फलाना, ये फलाना, ये तो हो रहा है, अगर जिस तरह इन्होंने भी बात की, तो फिर बात ये है कि आम लोग किसकी तरफ देखें, किसकी तरफ देखें? आज सवाल यही एक वैक्यूम है जिससे फायदा उठाया। अगर आप कराची में कहते हैं कि ये सिंध हुकूमत की जिम्मेदारी है कि ये वाकया क्यों हुआ, तो आप खैबर पुख्तनख्वा में ये कराची में कोई वाकया पेश आता है तो बाकायदा ट्रेंड चलता है कि वजीर आला सिंध इस्तीफा दे। अब वक्त खत्म हो चुके हैं, यहाँ पर भी आज़ादी मार्च, पता नहीं किससे आज़ादी। बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ही है। ये जो सियासी बयानात हैं खासतौर पे इमरान खान साहब के, क्योंकि उनका बड़ा मशहूर ज़माना जुमला है, शैकल्स ऑफ स्लेवरी, जंजीरें गुलामी की तोड़ दी तालिबान अफगानिस्तान की आवाम ने। तो इमरान खान साहब के तो इस मामलात के ऊपर, मुज़ाकरात के ऊपर बिल्कुल मुख्तलिफ ख्यालात थे। आज वो मुख्तलिफ बात कर रहे हैं। वो एक तरफ है, हम उम्मीद रखते हैं कि आने वाले दिनों में हुकाम इस हवाले से वजाहत करेंगे कि असल मामला वहाँ पर चल क्या रहा है, और मज़ीद तफसीलात भी फॉलो अप के तौर पर आपके लिए लेके आएंगे प्रोग्राम में। आज के लिए सैयद नज़ीर साहब और सालार ज़ई साहब, आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, आज के लिए इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़।